ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ زوہا کو غنودگی میں اپنی گردن پر کسی کی باقاعدہ انگلیاں چلتی ہوئی محسوس ہوئی تو وہ ایک دم سے جاگ تو گئی، مگر خوف اس قدر طاری ہو گیا کہ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ پائی۔ اس نے نیم تاریک کمرے میں جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اسے اپنے دائیں طرف ایک سایہ سا دکھائی دیا تو اس کا دل ڈوب سا گیا اور وہ تیز تیز سانسیں لینے لگی۔ اس کا سارا بدن پسینے پسینے ہو گیا، لیکن وہ اپنے منہ سے کوئی بھی آواز نہ نکال پائی۔ وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ اچانک وہ انگلیاں اب اس کے گردن سے ہوتے اس کے سینے کی طرف گئیں تو وہ حلق پھاڑ کر زور زور سے چیخنے لگی اور چیختے چیختے اس نے اپنا کمبل سر تک اوڑھ لیا۔ اچانک دوسری چارپائی پر لیٹی ہوئی اس کی خالہ ایک دم سے جاگ اٹھی۔ انہوں نے فوراً کمرے کی لائٹ آن کی اور بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئیں تو زوہا کو کمبل کے نیچے چیختا دیکھ کر ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شدید گھبراہٹ میں مبتلا ہو گئی اور زور سے بولی، زوہا کیا ہوا؟ میں تمہارے پاس ہوں، تم اکیلی تو نہیں ہو؟ انہوں نے بامشکل اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو ان کی 17 سالہ بھانجی کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ جو ہی اس کی نگاہ اپنی خالہ پر گئی وہ فوراً اٹھی اور ان کے سینے سے لپٹ کر رونے لگی۔ خالہ مجھے بچا لے۔ کیا ہوا زوہا؟ میری جان کیا ہوا؟ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میرے کمرے میں کوئی آتا ہے۔ یہی بات میں نے امی کو بھی بتائی تھی، انہوں نے تو اپنی زندگی میں میری کبھی کسی بات پر اعتبار نہیں کیا، لیکن کیا آپ کو بھی میری بات پر اعتبار نہیں ہے؟ اس نے آنسوؤں سے تر چہرہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تو خالہ اس کی بات پر بت بن گئی۔ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے زوہا، یہاں تو میں ہوں تمہارے پاس۔ اب بھی آپ امی کی طرح مجھ پر یقین نہیں کر رہی نا؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو خالہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ انہوں نے فوراً اس کے چہرے پر بکھرے آنسو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی سے صاف کیے اور پھر اپنے ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، تم ڈر جاتی ہو، 4 کل پڑھو نا، پھر ڈر نہیں لگے گا۔ مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے خالہ، جنات اتنے برے نہیں ہوتے۔ آپ یقین کریں اگر میں نہ چیختی تو اس کی انگلیاں میرے سینے تک آ گئی تھی، وہ مجھے چھونے ہی والا تھا خالہ۔ خالہ نے ایک دم اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے کہا، تم نے یقیناً کوئی خواب دیکھا ہوگا زوہا۔ نہیں، یہ خواب نہیں ہے، امی کی بیماری میں بھی کئی دفعہ میں نے یہ محسوس کیا۔ رات کے آخری پہر ہی کیوں مجھے اپنے بستر کے قریب کوئی محسوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بھاری سانسیں تک مجھے محسوس ہوئی ہیں۔ میں جھوٹ نہیں بولتی، آپ میری بات کا یقین کریں۔ وہ بے بسی سے ان کی طرف دیکھنے لگی تو خالہ نے ایک دم اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور کمرے میں دائیں بائیں اپنی نظریں دوڑانے لگی۔ اچانک انہیں دروازے کے قریب فرش پر انہیں سیاہ چمڑے کا ایک بریسلٹ پڑا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر انہوں نے وہ بریسلٹ اٹھا کر لائٹ کی طرف کیا۔ یہ مردانہ بریسلٹ تھا جس کا لاک ٹوٹ چکا تھا، اور یہ بریسلٹ انہوں نے دانی کی کلائی پر دیکھا تھا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ دانی زوہا کا چچا زاد کزن تھا جو دنیا جہان کا آوارہ، نکھٹو اور اپنے نام پر کئی ناکام عشق کا ریکارڈ رکھتا تھا۔ اس کا بریسلٹ زوہا کے کمرے میں کیسے آیا، یہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ انہوں نے زوہا کی طرف دیکھا جو اپنی معصوم نظروں سے ڈری سہمی انہی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس معاملے کو ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ اب زوہا کے سر پر اس کی ماں کا سایہ بھی نہیں رہا تھا۔ کل ہی تو انہوں نے اپنی چھوٹی بہن کو منو مٹی تلے دفن کیا تھا، اور بہنوئی تو زوہا کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، اور اب ماں کے مرنے کے بعد وہ اس بھری دنیا میں یتیم ہو چکی تھی۔ رشتے سبھی موجود تھے مگر کوئی بھی ان کے علاوہ اس کا درد محسوس کرنے والا نہیں تھا۔ وہ اس معصوم سی لڑکی کا غم اپنے دل کی گہرائیوں میں محسوس کر رہی تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اب تک بے اولاد تھی اور زوہا کو وہ اپنی اولاد سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ جب سے ان کے بہنوئی کا انتقال ہوا تھا ان کی بہن بیمار رہنے لگی تھی، تو ایسے میں وہ اکثر زوہا کو سنبھالتی، تو قدرتی طور پر زوہا اور ان کے درمیان نزدیکیاں پیدا ہو گئی۔ ایسے میں بن ماں باپ کی یہ بچی انہیں اور بھی زیادہ پیاری لگنے لگی، لیکن اب اس کے اکیلے رہ جانے پر کئی خدشات نے انہیں آن گھیرا۔
انہوں نے ہتھیلی پر رکھے بریسلیٹ کو ایک دفعہ پھر سے دیکھا اور اسے اپنی مٹھی میں بند کر کے وہ زوہا کی طرف آئی اور آہستہ سے کہا، تم اپنے دروازے کی کنڈی اندر سے کیوں نہیں لگا کر سوتی؟ دیکھو تو تمہارا دروازہ کھلا ہے. تمہیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. چھوٹی بچی تو نہیں ہونا تم. میں آج ہوں، کل اپنے گھر چلی جاؤں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر رونے لگی تو خالہ خاموشی سے اس کے پاس بیٹھ گئی. یوں رونے سے کام نہیں چلے گا زوہا. تم جانتی ہو میں تمہیں اپنے گھر بھی نہیں لے جا سکتی. تمہارے خالو انتہائی سنکی مزاج کے مالک ہیں. اولاد میری نہیں ہے، بمشکل اس گھر میں ایک ٹانکا سا میرا جڑا ہوا ہے، اور میں نہیں جانتی کہ میں ان کی طبیعت کے خلاف کوئی ایسا کام کر جاؤں کہ وہ مجھے طلاق دے کر فوراً گھر سے باہر نکال دے. اگر ایسا ہوا تو سوچو میں کہاں جاؤں گی. اپنی چھت بھی نہیں کہ 4 دن عزت سے زندگی کے گزار سکوں. اس لیے چپ چاپ مجھے ان کی ہر بات ماننی پڑتی ہے. ہم عورتیں پتہ نہیں کیوں اتنی مجبور ہوتی ہیں. اسی لیے کہتی ہوں اپنی تعلیم مت چھوڑنا، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، اور یہ ڈر اپنی زندگی سے نکال باہر کرو. تمہاری زندگی میں یہ ڈر تمہیں کسی قابل نہیں چھوڑے گا. تو وہ انہیں آنسو بھری آنکھوں سے دیکھنے لگی. انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تو انہیں وہ گرم لگا. وہ ایک دم سے گھبرا گئی. تمہیں تو بخار لگ رہا ہے لڑکی، کیا کرتی ہو تم اپنے ساتھ؟ سنبھالو خود کو. کاش امی نہ مرتی خالہ تو آج میں اتنی تنہا نہ ہوتی. مجھے بہت ڈر لگتا ہے. تو خالہ بھی اس کے ساتھ بے آواز رونے لگی. جب دل تھوڑا سا ہلکا ہوا تو انہوں نے فوراً اسے پانی کا گلاس بھر کر دیا. یہ لو پانی پیو اور خود کو سنبھالو. زوہا نے گلاس تھاما مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. اس نے ایک ہی سانس میں پانی ختم کیا تو خالہ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا. وہ اب بھی لرز رہی تھی، آنکھیں خوف سے بھری ہوئی تھی، دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. خالہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگی. چپ کر جاؤ، سب ٹھیک ہے، تم محفوظ ہو، خیر ہوگی انشاءاللہ. تم پریشان مت ہو. میں اس گھر سے اگر چلی بھی گئی تو دنیا سے تو نہیں جا رہی نا. یہ پچھلی گلی میں ہی میرا گھر ہے. میں تمہارے ساتھ ہوں، اتنا زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں. وہ اسے تسلی دے کر بیڈ پہ اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی، مگر نیند تو جیسے ان کی آنکھوں سے دور ہو گئی تھی. وہ اسے تسلی دے رہی تھی لیکن خود اتنی ہی غیر مطمئن تھی. زوہا نے یکدم سر اٹھایا. خالہ میں پاگل تو نہیں ہوں نا؟ چچی کہتی ہے میں نفسیاتی مریضہ ہوں، لیکن میں جانتی ہوں کچھ ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ہے جو میرے قریب آتا ہے. میں جھوٹ نہیں بولتی. خالہ کی آنکھیں نم ہو گئیں. انہیں زوہا کی حالت زار پر رونا آیا. اتنی چھوٹی سی عمر، اتنا خوف، اتنی تکلیف. انہوں نے سسکاری بھرتے ہوئے اسے مضبوطی سے تھاما. میں جانتی ہوں تم جھوٹ نہیں بولتی، میں تم پر یقین کرتی ہوں. زوہا نے فوراً آنکھیں بند کر لی. اس کی خالہ کے چہرے پر دکھ اور غصہ ایک ساتھ ابھرا. نہ جانے کیوں دانی کا خیال ان کے ذہن میں آیا، جس کی آنکھوں میں حیا نام کی کوئی رمق تک نظر نہیں آتی تھی. خالہ نے ایک گہری سانس لی اور زوہا کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی. زوہا نے آنکھیں بند کر لی اور پھر کچھ دیر بعد ہی وہ سکون سے سو گئی. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا. وہ رات تقریباً انہوں نے جاگ کر گزاری. اس سلسلے میں انہیں زوہا کی چچی سے بات کرنی ہی پڑے گی. انہوں نے دل ہی دل میں سوچا اور وہ صبح کا انتظار کرنے لگی. لیکن چچی نے جب ان کی بات سنی تو مسکرا کر بولی، توبہ، بیماروں کا خاندان ہے تم لوگوں کا. ماں اس کی نہ جانے کون کون سی بیماریاں لے کر مر گئی، اب جوان جہان بیٹی ہے تو اس کے دماغ کا فطور دیکھو. عجیب نفسیاتی سی ہے، آدھی آدھی رات کو اٹھ کر چیخیں مارنے لگتی ہے. تو نہ جانے کیوں خالہ کو چچی کی بات بہت بری لگی اور وہ ایک دم سخت لہجے میں بولی، خدا کا خوف کریں، ایک معصوم بچی کو کیوں پاگل کہہ رہی ہیں؟ وہ ٹھیک ٹھاک صحت مند لڑکی ہے. ڈر جاتی ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی نا. تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا گھر میں مجھ سے ڈرتی ہے یا اپنے چچا سے؟ یا اب خالہ بھانجی ہم پر کیا نیا الزام لگانے کی تیاری کر رہی ہو؟ وہ تنک کر بولی. اس کی آنکھوں میں جو خوف ہے وہ جھوٹا نہیں ہے. میں بس یہ بات آپ کو سمجھانا چاہ رہی ہوں. چچی نے ناک چڑھائی. ارے بس کرو بیوی، اس کا اگر اتنا ہی ذہنی مسئلہ ہے تو کسی ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں لے کر جاتی؟ چچی کی بات پر خالہ کو شدید صدمہ ہوا لیکن وہ سہ گئی. مگر چچی کے کہنے پر نہ جانے کیوں
ان کے دل میں یہ خیال اٹک گیا کہ زحا کو اگر دماغی ڈاکٹر سے چیک اپ کروا لیا جائے تو کیا حرج ہے. ویسے بھی ان کی دوست کا بھانجا سائیکالوجسٹ بنا تھا. ارمغان شاہ کا خیال آتے ہی خالہ مطمئن سی ہو گئی. ان کی بہن کے کل ہو گئے تو انہوں نے اب واپس گھر جانے کی ٹھانی. مگر جب زحا کے چہرے کی طرف دیکھا تو ان کا دل پسیج گیا. انہوں نے زحا کو تسلی دیتے ہوئے کہا, مجھ پر بھروسہ رکھو. تو زحا کے چہرے پر سکون سا دکھائی دینے لگا, جسے دیکھ کر خالہ کو کچھ حوصلہ ہوا. زحا کی خالہ گھر تو آ گئی لیکن ان کے دل پر بوجھ سا تھا. بہن کا چہرہ آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا. یادیں دماغ میں شور کر رہی تھی. وہ جسمانی طور پر نہیں دلی طور پر تھک چکی تھی. 17 سالہ زحا کا چہرہ, اس کی آنکھیں, اس کا سہما ہوا لہجہ ہر لمحے ان کے دل کو چیر رہا تھا. وہ سوچ رہی تھی پتہ نہیں اس وقت بچی پر کیا گزر رہی ہوگی. ان کا دل بے چین ہونے لگا. وہ اس کے چچا کے گھر لینڈ لائن نمبر پر کئی بار فون ملا چکی تھی مگر کوئی اٹھاتا ہی نہیں تھا. انہوں نے زحا کے چچا کے موبائل نمبر پر بھی کئی بار کال کی مگر وہ کال کاٹ دیتے تو وہ پریشان ہو جاتی. حالانکہ وہ پچھلی گلی میں ہی رہتی تھی. وہ جانا چاہتی تو جا سکتی تھی لیکن چچی کے برے رویے کی وجہ سے وہ اپنے قدم روک لیتی. دوسری طرف ماں کی وفات کے بعد زحا کے لیے چچا کے گھر سانس لینا دو بھر ہو گیا. چنانچہ نظر بچا کر وہ خالہ کے گھر کی طرف نکل آئی. دوپہر کا وقت تھا جب ہلکی ہلکی دروازے پر دستک ہونے لگی. خالہ نے جو ہی دروازہ کھولا تو سامنے زحا کھڑی تھی, جس کی آنکھیں سوجی ہوئی, بال بکھرے ہوئے اور ہونٹوں کی کپکپاہٹ ایسی تھی کہ نہ جانے کس اذیت سے گزر کر آئی ہو. خالہ نے اسے دیکھتے ہی اپنے گلے سے لگا لیا اور بلک بلک کر رونے لگی. زحا پتھرائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ان کے گلے لگی رہی. وہ کچھ کہنے کی حالت میں نہیں تھی. خالہ اسے اندر لے آئی, کمرے میں بٹھایا, پانی دیا اور آہستہ سے پوچھا, تم ٹھیک ہو؟ تو وہ آنسو بھری آنکھوں سے سر ہلانے لگی. کیا بات ہے, جلدی بتاؤ, میرا دل ہول رہا ہے. خالہ, وہ ہونٹ کاٹتے ہوئے بمشکل بولی, وہ میرا رشتہ کسی بڈھے کے ساتھ طے کر رہے ہیں. خالہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا. وہ ایک لمحے کے لیے جیسے سن ہو گئی. بڈھے سے؟ جی, وہ چچا کا دوست ہے, چوتھی شادی ہے اس کی, بچے نہیں ہیں, بہت امیر ہے. بس پیسوں کی جو ڈیمانڈ چچا کر رہا ہے اس پر اس کو اختلاف ہے. وہ چاہتا ہے چچا رقم تھوڑی کم کر دے لیکن چچا کسی بھی صورت راضی نہیں ہو رہا. چچا اس قدر بے شرمی سے کہتا ہے کہ کنواری لڑکی تمہیں دے رہے ہیں, پیسے کیسے کم کریں. خالہ یہ مجھے بیچ رہا ہے, اوپر سے دانی مجھے الگ تنگ کرتا ہے. کیا کہہ رہی ہو؟ سچ کہہ رہی ہوں میں. آپ سے کہتی تھی نا کہ میرے کمرے میں کوئی آتا ہے, وہ کوئی اور نہیں دانی ہے. دن کو تو چچی کے ڈر کی وجہ سے میرے قریب نہیں آتا لیکن جو ہی رات ہوتی ہے وہ میرے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہ شکر ہے کہ میں اب جس کمرے میں ہوں اس کی کنڈی اندر سے لگا سکتی ہوں, لیکن اس نے میرا جینا حرام کر دیا ہے. چچی سے شکایت کروں تو مجھے کہتی ہیں تم خود ہی خراب ہو. اسے دعوت دیتی ہو تو تبھی وہ تمہارے پیچھے آتا ہے, ورنہ چھیڑنے والے تو دن دہاڑے بھی واردات کر جاتے ہیں. زحا یہ بات کرتے کرتے سسک پڑی. یہ سن کر خالہ کے دل میں جیسے آگ لگ گئی. ان کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور لب بھینچ گئے. زحا, تم کوئی مفت کا مال نہیں ہو اور نہ ہی بے آسرا کہ وہ جو چاہیں تمہارے ساتھ سلوک کرتے پھریں. وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھر کر عزم سے بولی, تم گھبراؤ نہیں, میں ہوں نا, ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گی. تم فی الحال واپس جاؤ, بس کوئی تماشا نہ بنانا, میں کچھ کرتی ہوں. لیکن خالہ, میں واپس نہیں جانا چاہتی. میں آپ کے گھر کا سارا کام کاج کر لیا کروں گی, مجھے نوکرانی ہی سمجھ کر رکھ لیں. وہ ہاتھ جوڑ کر ان کے سامنے بیٹھ گئی. آنسو اس کے گالوں پر بہ رہے تھے. اچانک ان کی نظر دروازے پر اٹھی جہاں پر ان کا شوہر کھڑا تھا اور وہ انکار میں سر ہلانے لگا. خالہ نے ملتجی نظروں سے ان کی طرف دیکھا مگر ان کا چہرہ سپاٹ دیکھ کر وہ مایوس ہو گئی اور دل پر پتھر رکھ کر زحا کو واپس بھیج دیا. زحا واپس جیسے ہی نکلی, خالہ نے چپکے سے رشتے والی خالہ کو کال کی. آپا, کسی شریف نیک سیرت لڑکے کا رشتہ ہے تو بتانا, میں زحا کا رشتہ کرانا چاہتی ہوں, جلد. بھلے غریب فیملی ہو, 2 وقت کی روٹی ہو, مگر عزت سے کھلا سکے, مجھے منظور ہے. رشتے والی خالہ نے حامی بھر لی
تو خالہ نے سکون کا سانس لیا۔ چند دنوں بعد اس کا رشتہ لے کر خالہ چچی کے گھر گئی۔ لڑکے والوں کو لڑکی پسند آ گئی، لیکن بات بننے سے پہلے ہی چپکے سے بات ختم ہو گئی، اور ایسا ایک بار نہیں بلکہ بار بار ہونے لگا تو خالہ چونک گئی کہ آخر لڑکے والے کیوں پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حالانکہ زویا انتہائی خوبصورت تھی، جو دیکھتا اپنا دل ہار جاتا، مگر اس کے باوجود اس کا رشتہ کہیں پر بھی طے نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات انتہائی تشویشناک تھی۔ خالہ کی تو سوچ سوچ کر نیندیں ہی اڑ گئی۔ نہ جانے کیوں انہیں ایسے لگنے لگا کہ جیسے اندر ہی اندر کچھ گڑبڑ ہے۔ پھر ایک دن خالہ کا سامنا ایک پرانی ہمسائی سے ہوا، وہ خاتون جنہیں خالہ بچپن سے جانتی تھی۔ انہوں نے باتوں باتوں میں کہا، ارے آپ کی بھانجی زوہا کا پتہ چلا کہ وہ تو پاگل ہو گئی ہے۔ خالہ کے کان کھڑے ہو گئے۔ کون کہتا ہے ایسا؟ خالہ نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولی، ہمیں تو خود زوہا کی چچی نے بتایا تھا کہ زوہا کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، جس پر بہت ہی افسوس ہو رہا ہے۔ جوان جہان لڑکی اور اس کی یہ حالت۔ خالہ کا دل دہل گیا، زمین جیسے پیروں تلے سے نکل گئی۔ لیکن ساری الجھنیں اب صاف ہو چکی تھیں۔ جس چچی کے ساتھ وہ ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہی تھی، وہی زہر گھول رہی تھی اور زوہا کو بدنام کر رہی تھی تاکہ لوگ اسے قبول نہ کریں، اور وہ آسانی سے اسے دولت مند بڈھے کے ساتھ بیاہ کر پیسے کھڑے کر لیں۔ خالہ کا خون کھول اٹھا۔ وہ فوراً چچی کے گھر آئیں اور غصے سے بولی، کیا آپ نے واقعی زوہا کو پاگل کہا لڑکے والوں کے سامنے؟ چچی چونکی، پھر بات گول کر گئی، ارے ایسی بات تو صرف احتیاط کے لیے کی تھی۔ آخر کو لوگ پوچھتے ہیں کہ بچی چیخے کیوں مارتی ہے، تو میں نے بس تھوڑا سا اشارہ دے دیا۔ تم تو جانتی ہو آج کل کے زمانے میں سچ چھپتا نہیں۔ خالہ نے تلخ لہجے میں کہا، سچ؟ جبکہ سچ یہ نہیں ہے، اور آپ یہ بھی بات جانتی ہیں۔ آپ اسے پاگل کہہ کر بدنام کر رہی ہیں تاکہ اس کے عوض جو رقم ملنی ہے اس سے محروم نہ ہو جائیں۔ چچی نے طنزیہ مسکراہٹ سے خالہ کی جانب دیکھا، ارے ہم ہی تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ تمہاری بیمار بہن اور بھانجی پر جتنا احسان ہم نے کیا، اتنا تو شاید کوئی کسی کے لیے نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ تم ایک دن بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتی، اور چلی ہو ہمیں باتیں سنانے۔ تم یہ نہیں دیکھ رہی کہ وہ بیاہ کر کتنے امیر کبیر آدمی کے گھر جائے گی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی اسے۔ لیکن تم ایسا کیوں چاہو گی؟ خود تو ساری زندگی اولاد سے محروم رہی، بھلا اولاد کا درد تم کیا جانو؟ چچی نے خالہ کی دکھتی رت کو چھیڑ ڈالا۔ وہ بے اولادی کے تانے سن کر ادموئی ہوتی جا رہی تھی۔ خالہ نے بمشکل خود پر ضبط کیا اور وہاں سے اٹھ کر گھر آ گئی۔ وہ اس معاملے پر بہت سوچ بچار کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی کہ اگر زوہا کے تمام میڈیکل سرٹیفکیٹ لڑکے والوں کے سامنے رکھ دیے جائیں تو پھر وہ چچی کی باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے۔ جب میڈیکل رپورٹ زوہا کو بالکل صحت مند قرار دے گی تو بلا وجہ کیوں کوئی رشتہ توڑے گا؟ یہ خیال آتے ہی انہوں نے سوچ لیا کہ زوہا کو اپنی دوست کے یتیم بھانجے ارمغان شاہ کے پاس ضرور لے کر جائیں گی، جو سائیکالوجسٹ ہے، تاکہ وہ میڈیکلی فٹ کا سرٹیفکیٹ دے دے، تو ان لوگوں کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اسے نفسیاتی یا پاگل کہہ سکیں۔ اگلے دن خالہ اسے چچی کے گھر سے بہانے سے باہر لائیں اور سیدھا ارمغان شاہ کے کلینک پہنچی۔ وہ پہلے ہی اپوائنٹمنٹ لے چکی تھی، لہٰذا انہوں نے آہستہ سے زوہا کو سمجھایا کہ اسے اکیلے ہی اندر جانا ہے، لہٰذا ڈرنا نہیں، میں باہر ہی بیٹھی ہوں۔ تو زویا نے آہستہ سے سر ہلاتے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گئی۔ ڈاکٹر ارمغان شاہ اپنی کرسی پر بیٹھا کسی مریض کی فائل پڑھ رہا تھا۔ ایک ہلکی سی چڑچڑاہٹ نے اس کی توجہ دروازے کی طرف مبذول کی۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی نظریں دروازے پر جم گئی۔ دروازے کے پاس ہی کھڑی لڑکی جو بھی تھی وہ کسی افسرہ سے کم نہیں تھی۔ سبز آنکھیں، دراز قد، سادہ کاٹن کی قمیض شلوار پہنے، سر پر سلیقے سے دوپٹہ جمائے، وہ گھبرائی سی لڑکی سیدھا اس کے دل میں اتر گئی، اور اس حسن کی مورت کو دیکھ کر اس کی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ اتنا پروفیشنل ہونے کے باوجود وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ پایا۔ وہ دل ہی دل میں یہ بات تسلیم کرنے لگا کہ بخدا اتنا حسین چہرہ اس نے اب تک زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ زوہا اس کی اس طرح سے ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے پر کنفیوز ہو گئی۔ وہ واپس پلٹنے ہی لگی تھی کہ ایک دم ارمغان نے اسے پکارا، تو وہ جھجکتے ہوئے آ کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ ارمغان شاہ نے فوراً ہی جان لیا کہ وہ بے انتہا پزل ہے۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کو ٹھیک کرتی
तो कभी अपनी उंगलियों को मरोड़ती। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर नरमी से पूछा तो वो बोली, मुझे लगता है कोई मेरे कमरे में आता है, मेरे बहुत करीब। वो मुझे छूने की कोशिश करता है। अक्सर रातों को मैं चीख मार कर उठ जाती हूँ। कोई यकीन नहीं करता, सब कहते हैं मैं पागल हूँ, मगर मैं झूठ नहीं बोलती। अरमगान ने उसे गौर से सुना और अंदाजा लगा लिया कि उसकी बातों में कोई झूठ नहीं है। वो जो महसूस कर रही है उसे ही बयान कर रही है। अरमगान ने उससे पूछा कि उसे ये सब कब से महसूस होने लगा। जोहा ने जवाब दिया, अम्मी की बीमारी में ही मुझे ये महसूस होने लगा था। घर में कौन कौन है? तो उसने बताया कि मैं चचा चच्ची के साथ रहती हूँ। उसके अलावा? डॉक्टर हमदान ने उसे कुरेदा। उस घर में दानी भी है। दानी कौन? मेरा चचा ज़ात कज़न। दानी के जिक्र पर डॉक्टर अरमगान ने यह बात खास तौर पर नोट की कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ नुमाया हुआ और वो चुप कर गई। अरमगान ने उसे नरमी से तसल्ली दी कि वह अब अकेली नहीं है और यहाँ उसकी बात को सुना भी जाएगा और समझा भी जाएगा। जोहा ने पहली बार तशक्कुर आमेज निगाहों से अरमगान की तरफ देखा तो वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अरमगान ने उसे मजीद कुछ सवालात किए, जिनमें से उसने कुछ के जवाब दिए और कुछ पर खामोशी इख्तियार कर ली। अरमगान सुनता रहा, गहरी निगाहों से उसे देखता रहा। जोहा की आवाज़ में कपकपाहट थी, लेकिन हर बार जब वो अरमगान को देखती उसे थोड़ा सुकून महसूस होता। अरमगान ने जोहा को मशवरा दिया कि वो अपने जज्बात को लिखने की कोशिश करे। जो कुछ उसे अंदर से तोड़ रहा है उसे अल्फाज में ढालने से शायद कुछ बोझ हल्का हो जाए। जोहा ने हिचकिचाते हुए कहा कि उसके लिए ये सब लिखना आसान नहीं है, मगर अगर वो कहेगा तो शायद वो कोशिश करे। तो उसकी बात पर अरमगान ने मुस्कुरा कर कहा, बाज़ औक़ात जो तकलीफ हम ज़बान से नहीं कह सकते वो कलम कह देता है। अगली दफ़ा जब आप आएंगी तो मैं आपके हाथ से लिखी हुई एहसासात की डायरी ज़रूर पढ़ूंगा। तो उसकी बात सुनकर जोहा मुस्कुरा दी। जोहा को अब ऐसे लगने लगा जैसे उसके दिल का गुबार निकल गया है और वो बिल्कुल हल्की फुल्की हो गई है। बाज़ औक़ात जब हम किसी को सुकून से सिर्फ सुन लेते हैं तो उसकी आधी से ज़्यादा परेशानी कम हो जाती है। जोहा के साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसका डर कम हुआ था। उस लम्हे उसे पहली बार लगा कि शायद वो इतनी भी अकेली नहीं, शायद किसी को उसके दर्द का एहसास है। वो जब घर पहुंची तो चच्ची उस पर खूब बिगड़ी, उसे ताने और कोसने दिए कि वो इतनी देर से घर आई है। लेकिन ये पहली बार थी कि उसे ना तो चच्ची की कोई बात बुरी लग रही थी और ना ही रोना आ रहा था। तो दूसरी तरफ खाला ने यह फैसला कर लिया था कि जोहा को अब मजीद इस माहौल में नहीं रहने देंगी। वो हर सूरत उसकी हिफाजत करेंगी, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत अदा करनी क्यों ना पड़े। चच्ची के घर से निकलते हुए खाला ने जोहा के कान में सरगोशी करते कहा कि तुम्हें अब मजबूत बनकर दिखाना है। जोहा ने खाला का हाथ थामा और पहली बार पूरे एतमाद से सर हिला दिया। डॉक्टर अरमगान से उसने चंद ही सेशन लिए थे, लेकिन हर मुलाकात में उसे लगने लगा कि जैसे वो अंदर से जीने लगी है। हर मुलाकात के बाद जोहा के चेहरे पर एक नया रंग उभरता। वह बोलने लगी थी, कभी हौले से मुस्कुरा देती। उसकी आंखें अब हारे हुए इंसान की नहीं बल्कि उम्मीद की किरणों से झिलमिलाने लगी थी। दूसरी तरफ डॉक्टर अरमगान ने जब से जोहा को देखा उसके दिल का बुरा हाल था। उसके लिए ये सेशंस एक पेशावर मुआलिज से बढ़कर थे। वो जो अक्सर अपने पेशेंट के नाम तक भूल जाता, जोहा के नाम की तस्बीह पढ़ने लगा था। एक धान पान सी लड़की उसके दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छा गई। इस एहसास ने उसे झुंझला कर रख दिया। वो उससे काफ़ी छोटी थी, 17 साल। अभी उसकी उम्र ही क्या थी, लेकिन वो दिलों को तस्खीर करना जानती थी। उन दोनों के दिलों में मोहब्बत की एक कोंपल फूट पड़ी थी। ये और बात है कि वो अभी उस जज्बे से ना आशना थी, लेकिन ये सब कुछ चचा से छुपा ना रह सका। जब एक दिन उसने जोहा और खाला को डॉक्टर अरमगान के क्लिनिक से निकलते देखा तो उसका खून खौल उठा, और जो ही वो दोनों घर पहुंची तो चचा ने उन्हें आड़े हाथों लिया और खाला से साफ साफ कहा कि तुम्हारा भी इस घर में दाखिला बंद है। तुम न जाने मेरे भाई की बेटी को कहाँ ले लेकर फिरती हो। हमने कल को इसका ब्याह भी करवाना है। अगर ये यूं ही तुम्हारे साथ आवारा गर्दी करती रही तो कौन इसे ब्याह कर ले जाएगा। तो खाला बेहद घबरा गई और उन्हें बताया कि डॉक्टर अरमगान बहुत ही नेक दिल डॉक्टर है
جب سے اس نے اس کا علاج کیا ہے اب یہ کم ڈرنے لگی ہے۔ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ کل کو جب اس کی شادی ہوگی تو کوئی پریشانی سامنے نہیں آئے گی۔ تو چچا اور چچی نے خالہ کی ایک نہ سنی اور انہیں گھر سے نکلنے کا کہہ دیا۔ لیکن جب ایک ہفتے تک زویا ڈاکٹر ارمغان کے کلینک نہ گئی تو دل کے ہاتھوں مجبور ڈاکٹر ارمغان نے اس کی خالہ سے نمبر لے کر زوہا کے گھر فون کیا تو فون چچا نے اٹھایا۔ ارمغان نے جب زوہا کے حوالے سے پوچھا تو چچا ایک دم سے چونک اٹھا۔ جانے کیوں اسے یہ احساس ہوا کہ یہ صرف ڈاکٹر اور مریض کا تعلق نہیں بلکہ معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ فون بند کر کے گہری سوچ میں ڈوب گیا تو اسے یوں کافی دیر چپ بیٹھا دیکھ کر چچی نے پوچھا، کیا بات ہے، کس کا فون تھا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے اپنی بیوی کو دیکھ کر بولا، یہ فون نہیں بلکہ لاٹری ہے۔ بھلا ایک ڈاکٹر کے پاس اتنا کہاں ٹائم ہوتا ہے کہ وہ اپنے مریض کے گھر فون کر کے پتہ کرے؟ یقیناً کوئی نہ کوئی تو کھچڑی پک رہی ہے۔ تو چچی ایک دم بات کی تہہ تک جا پہنچی، اگر ایسا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے۔ کم از کم آپ کے اس بڈھے کھوسٹ کنجوس دوست کی نسبت ہمیں زیادہ مالی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ چچا نے لالچ سے اپنی چمکتی آنکھیں گھما کر اپنی بیوی کو دیکھا اور کہا، تم تو مجھ سے بھی زیادہ سیانی ہو گئی ہو بھائی۔ تو چچی نے اٹھلا کر کہا، بیوی کس کی ہوں؟ اب دیر نہ کرو، کل ہی جا کر اس ڈاکٹر سے ملو اور اس کے دل کا راز جاننے کی کوشش کرو۔ تو چچا نے فوراً سر ہلایا اور صبح ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ صبح ہوتے ہی وہ ڈاکٹر ارمغان کے کلینک جا پہنچا۔ ارمغان نے رسمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے اندر بلایا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن جب اس نے بتایا کہ وہ زوہا کا چچا ہے تو ڈاکٹر ارمغان نے بے چینی سے زوہا کا پوچھا۔ بس یہی وہ لمحہ تھا جب چچا کا شاطر دماغ ایک دم سے چونک اٹھا۔ وہ اپنی چالاکی سے یہ بات جان چکا تھا کہ ڈاکٹر ارمغان اس کی خوبصورت بھتیجی سے شدید متاثر ہو گیا ہے۔ لوہا گرم تھا، اسی لیے اس نے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اپنی غربت کے ایسے ایسے نقشے کھینچے کہ ارمغان کے دل میں ہمدردی پیدا ہو گئی۔ پھر اس نے جان پوچھ کر زوہا کے حوالے سے باتیں کرنا شروع کر دی اور اسے یہ احساس دلایا کہ وہ جلد از جلد زوہا کی شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں رہا اور وہ اپنی بھتیجی کو اپنی زندگی میں ہی رخصت کرنا چاہتا ہے۔ چچا کی باتیں سن کر ڈاکٹر ارمغان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ شاطر چچا نے ایک دم سے پینترا بدلتے ہوئے کہا، جب سے اس نے آپ سے اپنا علاج کرانا شروع کیا ہے وہ اب کافی بہتر ہو رہی ہے۔ کاش اسے آپ جیسا ہم سفر مل جائے تو اس کی ساری زندگی سنور جائے۔ آپ اس کی شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ابھی بہت کم عمر ہے۔ ڈاکٹر ارمغان نے زوہا کی شادی پر ایک دم سے ریئیکٹ کیا تو چچا نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر صاحب مجبوری ہے، کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ڈاکٹر ارمغان ایک دم سے چونک گیا، کیسی مجبوری، میں سمجھا نہیں۔ تو چچا نے تھوڑا سا آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا کہ مجھے زویا کی خالہ پر بالکل بھی اعتبار نہیں۔ تو یہ سن کر ڈاکٹر ارمغان بھونچ کر رہ گیا، مگر کیوں؟ وہ تو اس کا علاج کروانے کے لیے میرے پاس کلینک لائی ہیں۔ تو وہ پریشانی سے اپنا سر ہلاتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب یہ سب اس کے ڈھکوسلے ہیں، دراصل وہ اچھی عورت نہیں، بہت لالچی ہے، مجھے ڈر ہے کسی دن وہ زوہا کو بیچ ہی نہ ڈالے۔ ارے ایسے کوئی کسی کو بیچ سکتا ہے؟ کوئی مذاق ہے کیا؟ ڈاکٹر ارمغان ایک دم سے طیش میں آ گیا تو چچا اپنی مکاری پر زیر لب مسکرا دیا اور پھر ایک دم سے بولا، ڈاکٹر صاحب آپ میری بھتیجی سے شادی کرنا چاہیں گے؟ زوہا کے چچا کی بات اتنی اچانک تھی کہ ڈاکٹر ارمغان کو کرنٹ سا لگا۔ وہ اپنی کرسی پر سیدھا ہو کر بیٹھا اور چچا کو بغور دیکھنے لگا، پھر گلا کھنگار کر بولا، دیکھیں میرا اور اس کا تعلق ایک معالج اور مریض کا ہے، اور ویسے بھی وہ بہت کم عمر ہے، اور آپ اس کی شادی کا فیصلہ بہت جلد بازی میں کر رہے ہیں۔ چچا نے اس کے جواب پر طنزیہ سا تبسم دیا جیسے سب جانتا ہو، پھر اس نے دھیرے سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپ نے انکار کیا تو اس کی خالہ اسے کہیں اور فروخت کر دے گی، وہ بہت چالاک عورت ہے، آپ اسے نہیں جانتے۔ ارمغان کے دل کو یہ بات چبھ گئی، یہ جملہ جیسے کسی نوکدار کیل کی طرح اس کے ذہن میں پیوست ہو گیا۔ زوہا
जो शायद उसके दिल धड़काने की वजह बनी थी। क्या वाकई वो इतनी बेसहारा है कि कोई भी उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है? चचा के अल्फाज ने अरमगान को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे लगा शायद वाकई जोहा को तहफ्फुज़ की ज़रूरत है, और अगर वो उसके लिए एक महफूज छत बन सकता है तो ऐसे पीछे नहीं हटना चाहिए। उसी लम्हे उसने एक फैसला कर लिया। वो जानता था कि ये फैसला आसान नहीं है और ना ही पेशा वराना लिहाज से मुनासिब है, मगर दिल के फैसले हिसाब किताब से नहीं होते। अरमगान ने बिलाखिर अपने हथियार फेंक दिए और चचा के सामने नीम रजामंदी जाहिर करते हुए अपना सर हिलाया तो चचा के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट दौड़ गई। वो फौरन बोला, मैं जल्द अज जल्द जोहा का निकाह आपसे करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। डॉक्टर अरमगान ने अपनी दिली मुसरत छुपाते हुए कहा, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। तो चचा ने फौरी तौर पर अगला वार खेलते हुए कहा कि निकाह सादगी से होगा, मगर कुछ अखराजात होंगे। जाहिर है शादी का मामला है और आप जानते हैं कि आजकल कितनी महंगाई है। अगर कुछ रकम मिल जाए तो ये मरहला मेरे लिए आसान हो जाएगा। अरमगान ने एक लम्हे को कुछ सोचा, फिर खामोशी से एक लिफाफा निकाला जिसमें नकद रकम थी और चचा के सामने रख दिया। चचा ने इंतहाई सरत के साथ टेबल से लिफाफा उचक लिया और अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब में डालते उठ खड़ा हुआ तो डॉक्टर अरमगान उसे दरवाजे तक छोड़ने के लिए आया और उसकी कमरे से बाहर निकलते ही वो शदीद बेचैनी के आलम में टहलने लगा। फिर कुर्सी पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो खुद को कायल करने की कोशिश कर रहा हो कि उसने जो किया वो सही है। उस रात अरमगान रात भर ना सो सका। उसके जहन में बार बार जोहा का चेहरा उभरता रहा, उसकी आंखें, उसकी कपकपाती आवाज़, वो पल जब उसने पूछा था कि आप भी मुझे पागल समझते हैं। उसके मासूम सवाल जब उसे याद आए तो उसका दिल मचल उठा। उसने सिगरेट सुलगाया और एक गहरा कश लेते सोचने लगा, क्या वो वाकई मासूम सी लड़की उसकी जिंदगी का हिस्सा बनने जा रही है या वो किसी जज्बाती लम्हे का शिकार हो गया है। लेकिन फिर अचानक एक ख्याल ने उसे मजीद बेचैन कर डाला कि वो अभी बहुत कम सिन है। उनके दरमियान एज का काफ़ी डिफरेंस है। ऐसे में क्या उससे शादी करना मुनासिब होगा? खुदा जाने उसकी शादी में रजामंदी शामिल है या नहीं। कहीं वो ये शादी करके उसके साथ कोई ज्यादती तो नहीं कर रहा। मगर फिर उसने अपने तमाम ख्यालात ये सोचकर सर से झटक दिए कि अगर उसने शादी से इनकार किया तो जोहा को कोई और नुकसान पहुंच सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाएगा। अचानक खाला को अरमगान और जोहा के निकाह के बारे में इल्म हुआ तो वो शशतर रह गई। उन्हें इल्म नहीं था कि चचा ऐसी चाल चलेगा, लेकिन जब अरमगान ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि वो जोहा से निकाह करने के लिए राजी है तो खाला की आंखों में आंसू आ गए और वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करने लगी कि उनकी भांजी किसी गलत हाथ में नहीं जा रही, बल्कि डॉक्टर अरमगान जैसे नेक दिल इंसान की बीवी बनने जा रही है। इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या होगी। निकाह की तैयारियां मुख्तसर और सादा थी और वो दिन आ गया जब जोहा के नाम के साथ अरमगान शाह का नाम जुड़ने वाला था। चचा को अपने मकासद पूरे होने की खुशी थी। निकाह की तारीख तय हो चुकी थी और वो 10 लाख की रकम भी वसूल कर चुका था, जो उसने निकाह के सादा इंतजामात की आड़ में अरमगान से हासिल की थी। उसकी आंखों में लालच की चमक थी, जैसे एक कामयाब सौदागर नफा हासिल करके बैठा हो। अरमगान ने बिना कोई सवाल किए रकम दे दी थी, क्योंकि उसके नज़दीक ये सिर्फ रुपए पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि एक मासूम लड़की को तहफ़्फ़ुज़ देने का फैसला था। वो दिल से चाहता था कि जोहा की ज़िंदगी में मज़ीद कोई टेंशन ना आए, ना ही निकाह के वक्त कोई मसला पैदा हो। वो निकाह को इज्जत के साथ मुकम्मल देखना चाहता था। लेकिन सब कुछ इस तरह आसान कहाँ था। जिस घर में सालों तक जोहा को एक बोझ समझा गया, जहाँ हर पल उस पर शक और ताने कसे गए, वहाँ ऐसा पाकीज़ा कदम बगैर रुकावट के कैसे मुकम्मल हो सकता था। निकाह के दिन ऐन उस वक्त जब काजी साहब निकाह के कलमात पढ़ने की तैयारी कर रहे थे, चची और उनके बेटे ने हंगामा बर्पा कर दिया। उनके चेहरों पर गुस्सा और जबान पर जहर था। चची गुस्से से अपने शौहर की तरफ देखते हुए बोली, ये निकाह ऐसे नहीं हो सकता, पहले हिसाब किताब होगा फिर निकाह होगा।
تو چچا ایک دم گھبرا کر ان کے پاس آئے اور بولے, یہ کیا فضول باتیں اس وقت لے کر بیٹھ گئی ہو, خاموش ہو جاؤ. تو دانی نے ایک دم بدتمیزی سے اپنے باپ کی طرف دیکھ کر کہا, یہ فضول باتیں ہیں؟ کمال ہے بھلا, پیسے کی بات بھی کہاں فضول ہوتی ہے. اگر آپ نے پیسہ لیا ہے تو اکیلے اکیلے ہضم کرنا بنتا نہیں. دانی تم خاموش رہو, تمہیں کس نے اتنا بڑا بنا دیا کہ بڑوں کے درمیان آ کر بات کرو. میں اب اتنا بھی چھوٹا ننھا کاکا نہیں رہا ابا, سارے کے سارے پیسے آپ ہڑپ کر جاؤ, میں اور اماں منہ دیکھتے رہ جائیں, ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے. وہ دونوں کھلم کھلا سب کے سامنے چچا پر ڈاکٹر ارمغان سے ملنے والی رقم کو خود برد کرنے کا الزام لگا رہے تھے, لیکن ان کی آپس کی چپکلش نے پورے ماحول میں ایک کشیدگی سی پھیلا دی. قاضی صاحب اور ارمغان پریشان ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. خالہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. انہوں نے شدید افسوس کے ساتھ ڈاکٹر ارمغان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے پوچھا, یہ پیسوں کا کیا معاملہ ہے؟ کیا زحا کے چچا نے آپ سے پیسے لیے ہیں؟ تو ارمغان شش و پنج میں پڑ گیا اور پھر دھیمے سے بولا, یہ بس اخراجات کے لیے تھے انہوں نے, میں نے بھی تحفہ سمجھ کر انہیں کچھ رقم دے دی. یہ کچھ رقم نہیں لگ رہی ارمغان, ایسا لگتا ہے کہ لاکھوں کی گیم کھیلی گئی ہے. مجھے بہت افسوس ہے کہ انہوں نے اس بچی کی زندگی خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی, اور اب مجھے دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے. وہ دبی آواز میں بولی, کیا مطلب؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھا. یہ بہت لالچی لوگ ہیں, میرے خیال میں آپ نے تمام رقم یکمشت انہیں ادا کر دی ہے. ہو سکتا ہے اب یہ اس رشتے سے ہی مکر جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا, میں ایسا کسی صورت نہیں ہونے دوں گا. ارمغان تیزی سے بولا, ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر انہوں نے نکاح میں کوئی رخ نہ ڈالا تو آپ کو اجازت ہے, آپ زحا کے ساتھ کورٹ میرج کر لیں. اس سلسلے میں آپ کو میرا ہر طرح سے تعاون حاصل ہوگا. تو ارمغان نے غور سے خالہ کی طرف دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ خالہ غلط نہیں تھی, بلکہ انہیں غلط ثابت کرنے کا ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا تھا. ارمغان نے فوراً انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا, خالہ ایسا کچھ نہیں ہوگا, ہم یہاں آپ لوگوں کی سرپرستی میں ہی نکاح کریں گے. یہ معاملہ کسی کورٹ میں نہیں ہوگا, افہام و تفہیم کے ساتھ یہی انجام پائے گا, آپ پریشان نہ ہوں. تو خالہ نے سر ہلایا اور ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے اللہ سے دعا کی کہ سب خیر خیریت سے ہو جائے. چچا کو جب اندازہ ہوا کہ معاملہ بگڑ رہا ہے تو وہ فوراً چچی اور اپنے بیٹے کو لے کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا. وہاں دیر تک بحث ہوتی رہی. کچھ دیر بعد دروازہ کھلا. چچا باہر آیا تو چہرے پر ہلکی سی مصنوعی مسکراہٹ تھی. اس نے فوراً قاری کو کہا, نکاح شروع کیجیے. قاری نے دوبارہ اپنی جگہ سنبھالی اور یوں گواہوں کی موجودگی میں آخر کار وہ لمحہ آ گیا جب ارمغان اور زحا کا نکاح مکمل ہو گیا. زحا کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی میں وہ شخص شامل ہوا ہے جسے اس نے چپکے چپکے اپنی دعاؤں میں مانگا تھا. ارمغان اسے پہلی ہی نظر میں اچھا لگا تھا. اب جب وہ مل گیا تو وہ عجیب سے احساسات کا شکار ہو رہی تھی. اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور ہاتھ کپ کپا رہے تھے, لیکن اس کے اندر دور دور تک اب کوئی خوف موجود نہیں تھا. وہ جانتی تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں رہی, اس کے ساتھ اب ایک ایسا انسان کھڑا ہے جو اس کی بات سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے. رخصتی ایک ماہ بعد کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو ارمغان کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ ہوا. نکاح کا سارا انتظام نپٹاتے کافی دیر ہو چکی تھی. رات کا پچھلا پہر قریب تھا. چچا نے بڑے رازدارہ انداز میں کہا, ڈاکٹر صاحب آپ چاہیں تو آج رات یہیں رک جائیں, کل صبح آرام سے چلے جائیے گا. ارمغان شاہ جو دن بھر کی تھکن سے چور تھا اس پیشکش کو رد نہ کر سکا. وہ ایک الگ کمرے میں جا کر آرام کرنے لیٹ گیا. کمرے میں روشنی مدھم تھی اور کھڑکی سے ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی. وہ بستر پر لیٹا تو جلد ہی نیند کے جھونکے اسے اپنی آغوش میں لے گئے. تھوڑی دیر بعد کمرے کا دروازہ آہستگی سے کھلا اور زحا دبے قدموں کے ساتھ عروسی جوڑے میں ملبوس اندر داخل ہوئی. اس کے چہرے پر عجب سی الجھن تھی. وہ آگے بڑھی تو دیکھا ارمغان بے سود سو رہا ہے. اس نے ارمغان کا کندھا ہلایا تو ارمغان نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور جو ہی اس نے اپنے سامنے زحا کو کھڑے دیکھا تو وہ ہڑبڑا کر ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا. ارے زحا تم یہاں, سب خیریت ہے؟ کیا ہوا؟
ज़ोहा ने आहिस्ता से कहा, मुझे आपके साथ सोना है, मुझे डर लग रहा है। अरमगान ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो थोड़ा सा हैरान हुआ, फिर उसे समझाते हुए बोला, ज़ोहा अभी हमारी रुखसती नहीं हुई, तुम यहाँ कैसे हो सकती हो? वो अभी कुछ और समझाता, ज़ोहा ने अपना भारी कामदार दुपट्टा सर से उतारा और फिर सर से ही उसे अपने कंधे से भी उतारकर सामने कुर्सी पर रख दिया और तेजी से उसके पहलू में लेट गई। उसके बदन से उठती महक ने अरमगान को बेकाबू सा कर दिया तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पलटकर ज़ोहा के चेहरे की तरफ देखा, जहां पर मासूमियत का राज था। उसका दिल चाहा कि फौरन उठकर उससे दूर चला जाए। वो अभी बहुत छोटी थी, वो उसकी शिद्दतें कहाँ सह पाती। वो बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पा रहा था, लेकिन उसने जो ही उठने का इरादा किया तो ज़ोहा ने एकदम करवट बदली और उसके करीब हो गई। इस वक्त अरमगान के ज़ब्त की दीवारें ज़मीन बोस हो गई। अचानक उसने ज़ोहा को खींचकर अपने करीब किया तो ज़ोहा आंखें खोलकर सहमी हुई नजरों से देखने लगी। उसकी पेशकदमी पर वो एकदम पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन अरमगान की गिरफ्त सख्त थी। वो उसकी बाहों में फड़फड़ा गई तो वो आहिस्ता से सरगोशी में बोला, तुम्हें इस रिश्ते और इसके तकाजों का मतलब अभी नहीं पता, पर मुसीबत यह है कि तुम मुझे मजबूर कर चुकी हो। वो बिफरे जज्बात के साथ बोला, लेकिन जैसे ही उस पर झुका ज़ोहा जोर से चीखी, दानी, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज दानी, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। अरमगान के कदमों तले से जमीन खिसक गई। वो एकदम पीछे हटा और शौक में आ गया। उसने ज़ोहा को पहले तो खाली खाली नजरों से देखा। उसे अपनी समात पर शक होने लगा, मगर जब उसने ज़ोहा को खौफ के आलम में बार बार दानी का नाम लेते सुना तो उसने ज़ोहा के कंधों को झंझोड़ कर पूछा, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई दानी नहीं, मैं तुम्हारा शौहर हूं। ज़ोहा रोते हुए एकदम से चुप कर गई। अब उसके चेहरे पर परेशानी दिखाई देने लगी। वो इस तरारी हालत में अपनी उंगलियां मरोड़ने लगी तो अरमगान समझ गया कि इस वक्त शदीद डर गई है। चुनाचा उसने उसके ठंडे पड़ते हाथों को अपने हाथों में लिया और उसे देखते हुए बोला, अगर तुम्हारे दिल पर कोई बोझ है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हारा डॉक्टर भी तो हूं। ज़ोहा ने बेयकीनी से अरमगान की तरफ देखा और फिर कमजोर आवाज में बोली, दानी ने मुझे अम्मा की बीमारी में ही तंग करना शुरू कर दिया था और जब अम्मा मर गई तो उसे लगा मैं बिल्कुल अकेली हूं। वो जब चाहता मेरे कमरे में आने की कोशिश करता, मेरी चीखों पुकार सुनता तो भाग जाता। खुदा जाने उसे मेरी चीखों पुकार सुनने में क्या मजा आता था। दिन तो मेरा किसी न किसी तरह गुजर जाता, मगर जब रात आती तो मैं सुकून से एक पल भी ना सो पाती। मैं शदीद अजियत में थी। बिलाखिर मैंने चचा और चची दोनों से दाने की खबासत के बारे में बात की और रोते हुए उनसे मदद की अपील की तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने शुरू कर दिए। उससे दानी को और भी शय मिल गई। मैं खाला के घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि खालू मुझे बर्दाश्त नहीं करते थे। वो बोलती रही, रोती रही, अपनी सारी तकलीफ, सारा खौफ, सारा कर्ब वो अरमगान के सामने खुलकर बहा रही थी। अरमगान का दिल बैठने लगा। जिस लड़की को उसने तहफ़्फ़ुज़ देने की नीयत से कबूल किया, उस पर वो शक कर बैठा था। वो शर्मिंदा हुआ, दिल ही दिल में खुद को कोसा। उसने ज़ोहा के आंसू साफ किए, उसे अपने सीने से लगाया और आहिस्ता से बोला, तुम अब क्यों रो रही हो? तो ज़ोया ने भीगी पलकें उठाकर अरमगान की तरफ देखा। अरमगान ने उसके आंसू साफ करते कहा, आज और अभी जितना रोना है रो लो, इसके बाद मैं तुम्हें रोता हुआ ना देखूं। ये मेरा वादा है ज़ोहा कि तुम्हारी मर्जी के बगैर अब कोई भी तुम्हारे पास नहीं आएगा, हत्ता कि मैं तुम्हारा शौहर भी। तो उसने बेयकीनी से अरमगान की तरफ देखा। ज़ोहा के चेहरे पर पहली बार इत्मीनान झलकने लगा। उसी वक्त उसने ज़ोहा से कहा, हम अभी यहाँ से चलते हैं। तुम्हें एक लम्हे के लिए भी मैं इस घर में नहीं रहने दूंगा जहाँ तुमने इतनी बेसकूनी काटी है। और फिर रात के इस पहर बगैर किसी को बताए वो ज़ोहा को लेकर निकल गया। वो जो ही गाड़ी में बैठे, ज़ोहा ने मारे तशक्कुर के उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।